بہت ہی کام کی بات بتاتا چلوں آپ لوگوں کو، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ہر وہ چیز ملنے لگ جائے، آپ چاہتے ہو کہ مجھے پیسہ مل جائے، مجھے دولت مل جائے، مجھے اچھی صحت مل جائے، تو آپ تہجد کے ٹائم پر استغفار کرنا شروع کر دو۔ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جس وقت اللہ پاک بڑی آپ کی حاجتیں قبول فرماتا ہے، آپ چاہتے ہو وہ آپ کو ملنے لگ جاتا ہے۔ لیکن ٹائم تہجد کا، آپ ویسے بھی استغفار کر سکتے ہو، ایسا نہیں ہے کہ آپ ایسے استغفار نہیں کر سکتے، چلتے پھرتے استغفار کرو، بہت اچھا ہے، بہت پاورفل ہے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ کے نیک بندے جس طرح سے استغفار کرتے ہیں، وہ آپ یہ دیکھ لیجئے قرآن مجید میں بھی ہے کہ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ تو آپ لوگوں نے، ہم لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ تہجد کے ٹائم پر استغفار کرنا ہے، اس وقت رونا ہے۔ یقین کیجئے بڑے فائدے دیکھنے کو مل جائیں گے ہمیں۔ وہ بگڑے ہوئے کام جو ہم لوگ سالوں سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ کام آپ کے پورے ہونے لگ جائیں گے۔ اگر آپ لوگ یہ سوچ رہے ہو کہ یار استغفار اور تہجد یہ کتنا پاورفل ہو سکتا ہے، تو آپ امیجن نہیں کر سکتے۔ میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو، دونوں پاورفل ہے۔ تہجد بہت ضروری ہے زندگی میں، اور استغفار یہ بھی بہت ضروری ہے۔ استغفار کرنے سے اللہ پاک خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، اور تہجد میں جو آپ دعائیں مانگو گے وہ بھی قبول ہوں گی۔ تو اس لیے آپ خود سوچئے کہ ہم جب تہجد میں اللہ سے معافی مانگیں گے، روئیں گے، اس کے سامنے گڑ گڑائیں گے، اپنے آپ کو خطا کار تسلیم کر لیں گے، اس کے کیا فائدے حاصل ہوں گے۔ حقیقت میں اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہو تو استغفار تہجد کے ٹائم پر کرنا شروع کر دو۔ کیونکہ مجھے یہ بات بتانے کے لیے، مجھے یہ میرے ایک سبسکرائبر جنہوں نے مجھے واٹس اپ کیا اور انہوں نے مجھے یہی بتایا کہ عبداللہ بھائی کم و بیش مجھے 9 مہینے 10 مہینے ہو چکے ہیں، میں استغفار تہجد کے ٹائم پر کثرت سے کرتا ہوں اور اللہ کے سامنے روتا ہوں، اور میں وہ طریقہ اپناتا ہوں جو میں نے بہت ساری کتابوں سے بھی پڑھا اور بہت سارے علماء اکرام سے بھی سیکھا، ان کی باتوں سے سمجھا، اور مجھے اس کا بڑا فائدہ ہوا ہے۔ عبداللہ بھائی میں آپ سے سچ کہوں تو میرے پاس آج سے 9-10 مہینے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، میں جاب لیس تھا۔ آج مجھے جاب بھی ملی ہوئی ہے، اور جاب لگنے کے 3 سے 4 مہینے بعد کم و بیش اس سے انہوں نے 3 سے 4 مہینے بتایا، مجھے کم و بیش ہو سکتا ہے آگے پیچھے ہو جائے، انہوں نے کہا کہ میں نے ایک بزنس بھی شام میں پارٹ ٹائم میں کھول لیا، اور وہ بزنس اتنا چل پڑا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں جاب چھوڑ دوں۔ آپ آئیڈیا لگا لیجئے کہ ان کو بینیفٹس کتنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کچھ ہی ٹائم استغفار کیا تہجد کے ٹائم پر، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیے، نماز نہیں چھوڑی، قرآن مجید نہیں چھوڑا، وہ دونوں کرتے رہے۔ نماز فرض ہے وہ پورے پڑھتے رہے، اور قرآن مجید وہ پڑھتے رہے، کامیابی ملے، سکون ملے، اور اس کے فائدے ایسے حاصل ہوئے کہ فوراً ہی جاب لگ گئی۔ جو جاب لگی تو ان کے رزق کے مسئلے حل ہونا شروع ہو گئے، فائنینشیل کرائسس سے باہر آنے لگ گئے۔ وہ پیسہ سیو کر کے، کچھ کر کے، انہوں نے کہیں سے بھی کر کے، واللہ عالم مجھے صحیح سے نہیں معلوم، کسی طرح بھی انہوں نے بزنس شروع کر دیا، اور وہ پارٹ ٹائم کا بزنس اتنا چل پڑا، لاہور کے ہیں وہ ہمارے بھائی، وہ اتنا چل پڑا ہے ان کا کہ وہ کہہ رہے کہ یار اب مجھے جاب کی ضرورت نہیں ہے، جاب کی جتنی سیلری ہے میری اتنی، اس سے آپ سمجھ لیجئے 3 گنا زیادہ میں کمانے لگا ہوں بزنس سے۔ ہو سکتا ہے عبداللہ بھائی کہ میں یہ جاب بھی چھوڑ دوں اور اپنے کاروبار کی طرف ہی رہوں۔ آپ دعا کیجئے گا، آپ آئیڈیا لگا لیجئے اس بات سے کہ کتنی پاور ہے استغفار میں اور تہجد میں۔ میرا مقصد جو ہے آپ لوگوں کو آج اس ویڈیو میں یہی سمجھانا ہے کہ دونوں بہت فائدے مند ہیں ہمارے لیے، ایک استغفار اور ایک تہجد، بشرطے کہ ہم لوگ سمجھ سکیں، بشرطے کہ آپ لوگوں کے دلوں میں میری یہ بات اتر جائے، آپ لوگ سمجھ پائے کہ کتنے اس کے فائدے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اگر ہاں آپ لوگوں نے پہلے سے یہ ذہن بنا لیا، آپ لوگوں نے پہلے سے اپنا مائنڈ یہ بنا لیا کہ ہم تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، استغفار بھی کر رہے ہیں، لیکن کچھ ہو ہی نہیں رہا، تو واقعی کچھ نہیں ہوگا۔ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، آپ نیت اچھی رکھیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، استغفار کرتے رہیں۔ تہجد آپ نیند لے کر اٹھ کر کوشش کریں کہ نیند لے کر، تھوڑی سی نیند لینے کے بعد اترے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بڑا پسند ہے۔ آپ ویسے بھی تہجد پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بڑا پسند ہے کہ بندہ اپنا بستر چھوڑ کر اٹھتا ہے، نیند خراب کر کے اٹھتا ہے، اور اللہ رب العزت کے لیے وہ وضو کرتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے تہجد کے، اور پھر اللہ کے سامنے روتا ہے، معافی مانگتا ہے، اپنے خواہشات رکھتا ہے، پھر ایسے کام بننے لگ جاتے ہیں۔
اور یہ صرف ایک ہی بھائی نہیں ہے لاہور والے، یہ صرف ایک ہی بھائی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی میری ویڈیوز آئی ہوئی ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، میں نے اکثر ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا جن کو فائدہ حاصل ہوا ہے، جنہیں بہت زیادہ فائدہ ملا ہے۔ یقین مانیے اگر آپ نے یہ دونوں باتیں زندگی میں پکڑ لی، میری ان باتوں کو باندھ لیا آپ نے، تو آپ کو دنیا میں کبھی بھی ناکامی حاصل نہیں ہوگی، اور آخرت میں تو اس کے فائدے ہیں، لیکن میں دنیا کی اگر بات کروں تو آپ اگر کچھ بھی چاہتے ہو، آپ کروڑوں روپیہ چاہتے ہو، آپ پیسہ چاہتے ہو، اچھی صحت چاہتے ہو، بیماری سے نکلنا چاہتے ہو، سارے مسئلے حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن صرف میری ان باتوں کو اپنے دماغ میں بٹھا لیجئے، آج سے ہی عمل کرنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ عمل جو ہے نا یہ انسان کو بہت آگے تک لے جاتا ہے۔ ایک کنسسٹنسی جو انسان کے اندر آتی ہے، آپ ریگولر اسے پڑھتے جائیں گے، ایک عادت بنا لیں گے، آپ کچھ ہی ٹائم میں اپنے سارے مسائل سے باہر نکل آئیں گے۔ آپ یہ کہیں گے یار میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میں کیسے بزنس کروں گا، مجھے تو جاب ہی نہیں مل رہی، کیسے مسئلے حل ہوں گے میرے رزق کے؟ بھائی سب حل ہو جائیں گے، آپ کے سارے رزق کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہے نا، وہ فرما رہا ہے نا کہ میں وہاں سے عطا فرماؤں گا، وہاں سے عطا کر دوں گا تم لوگوں کو جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو ہمیں اس بات پر توکل کرنا ہے، اللہ پر توکل کرنا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے، اپنا عقیدہ ٹھیک رکھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، مانگتے چلے جانا ہے، مانگتے چلے جانا ہے۔ سب سے پیاری بات میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، اگر ہم لوگ صرف اپنے آپ کو خطا کار ماننا شروع کر دے، غلطیوں والا ماننا شروع کر دے، ہم یہ صرف سوچنا شروع کر دے، یہ نہ سوچے کہ میں تہجد گزار ہوں، مجھ سے تو کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا، نا 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 نا، یہ نہ سوچو، یہ سوچو کہ یار مجھ سے تو ہر وقت گناہ ہوتا ہے، میں تو خطا کار ہوں، اور فوراً سے کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا بھی گناہ ہو جائے، زبان سے کسی کو برا بھلا کہہ دیا، یا کوئی بھی چھوٹا سا گناہ ہو جاتا، آنکھوں سے بھی ہو جاتا، ویسے بھی فوراً سے 3 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ بہت سارے استغفار ہے وہ آپ کر سکتے ہو، اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو 2 رکعت نماز نفل توبہ استغفار کی پڑھ لیا کرو، پھر اپنی زندگی کو بدلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ جب آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے نا، چھوٹی سی غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، انسان بہت کمزور ہے، اس سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، خلق الانسان ضعیفا۔ تو ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے، ہم لوگوں نے فوراً سے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا ہے، رونا ہے، شرمندہ ہو جانا ہے۔ اللہ پاک سے جب آپ 3 بار استغفار کریں گے، آپ دل سے 1 بار بھی کر لے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو اللہ پاک اپنے بندوں کو بڑا پسند کرتا ہے، استغفار کرنے والے کو بڑا پسند کرتا ہے، جیسے کہ فرمایا گیا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ ایسے بے شمار جگہوں میں قرآن پاک میں استغفار کے بارے میں حکم ہے، اللہ تعالیٰ بڑا پسند کرتا ہے۔ بس بات یہ آتی ہے استغفار ہمیں کرنا ہے۔ آپ اگر تہجد میں نہیں اٹھ پا رہے ہو، چلتے پھرتے کرو، آپ چلتے پھرتے نہیں کر سکتے بیٹھ کر کر لو، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لو، آپ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیا کرو، استغفار کر لیا کرو۔ اگر آپ کوشش کرو تہجد میں اٹھ جاتے اور اس وقت استغفار کرتے ہو تو بہت ہی بہترین ہو جائے گا۔ یقین کیجئے دنوں میں، کچھ ہی دنوں میں آپ لوگوں کے معاملات حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ دنوں کی بات کر رہا ہوں، چھوڑ دیجئے سالوں کو، چھوڑ دیجئے مہینوں کو، دنوں میں آپ لوگوں کے معاملات ٹھیک ہونے لگ جائیں گے۔ اور یقین مانیے میں بھی استغفار کرتا رہتا ہوں، تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ استغفار کروں زیادہ سے زیادہ، اور میں نے اپنے بہت سارے پھنسے ہوئے کام جو ہے وہ استغفار کرنے کی وجہ سے حل ہوتے ہوئے دیکھے ہیں۔ اس سے بہت فائدہ ملے گا آپ لوگوں کو، اور آپ لوگوں کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی سے شیئر کریں، اور استغفار ضرور کریں آپ لوگ تہجد کے ٹائم پر۔ اور جو لوگ تہجد پڑھنا چاہتے نیت کریں آج سے، اور نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، اور وہ کمنٹ میں انشاءاللہ ضرور لکھیں، اور استغفار بھی کریں گے تو کمنٹ میں انشاءاللہ ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو تہجد پڑھنے والا بنا دے، 5 وقت کا نمازی بنا دے، قرآن پاک پڑھنے والا بنا دے، دین کو سمجھنے والا بنا دے، استغفار کرنے والا بنا دے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا، جنہوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا، میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔